کہانی کا آغاز 1999 کے اس واقعے سے ہوتا ہے جب ایک انڈین مسافر طیارہ اغوا ہو کر افغانستان کے شہر قندھار کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا۔ فلم اس ناکامی کو مہارت سے ہیروئک فیصلے میں بدل دیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پاور پالیٹکس کا کھیل کھیلنے والی میکیاویلین سیاسی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح عاطف علی زرواری کا کردار واضح طور پر آصف علی زرداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حمزہ علی مزاری کا رومانوی تعلق ایک لحاظ سے ان افواہوں کی بھی یاد دلاتا ہے نقیب اللہ محسود کو اس رومانس کی وجہ سے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ کچھ عرصہ پہلے انڈین فلم دھرندھر دیکھنے کا موقع ملا تھا جب یہ یہاں پہ لندن میں ایک سینما میں ریلیز ہوئی تھی۔ تو پاکستان میں اس فلم کو بالکل ایک ننگا قسم کا پروپیگنڈا قرار دیا گیا ہے، اور یہ ورڈکٹ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن فلم چاہے ایک حقیقی لوکال یا کہانی کے پس منظر میں ہی کیوں نہ بنی ہو، فکشن تو بہرحال کسی ایک ذہن کی پیداوار ہوتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ حقیقی کہانی کو کس طرح بیان کرے، تو کس طرح پیش کرے، اور کہاں فکشن کو ریالٹی اور ریالٹی کو فکشن بنا دے۔ فلم دھرندھر اس وقت آمدنی کے ریکارڈ بنا رہی ہے، اور فلم کی جو لائف ٹائم گلوبل کلیکشن ہے وہ تقریباً 1300 یا 1317 کروڑ انڈین روپے بن رہی ہے، یعنی یہ تقریباً 160 ملین امریکی ڈالر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ تو فلم دھرندھر باکس آفس پر ایک شاندار کامیابی کے باوجود تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی انڈین فلموں کے ریکارڈ ابھی تک نہیں توڑ سکی ہے، بلکہ کافی فاصلے پر ہے۔ اس فلم نے تقریباً جیسے کہ اس کے 1300 کروڑ روپے بنائے ہیں۔ اس کی کل کمائی جو ہے وہ جو ایس راجا مولی کی جو فلم ہے RRR، اس کو کافی اس سے پیچھے ہے یہ، اور یہ RRR فلم جو تھی اس نے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی انڈین فلم کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ تاہم اب بھی اس فہرست میں دنگل جو ہے، جو تقریباً 2200 یعنی 2200 کروڑ روپے جو کہ 340 ملین ڈالر بنتی ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور باہوبلی جو ہے، باہوبلی دا کنکلوژن، اس نے تقریباً 1800 کروڑ روپے یعنی 278 ملین ڈالرز پہلے نمبر پر یہ کمائے تھے، اور یہ ابھی تک دھرندھر سے اوپر ہیں۔ دھرندھر ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا ہے۔ تو دھرندھر کی آمدنی ان تاریخی ریکارڈ ہولڈرز فلموں کے مقابلے میں ابھی کافی کم ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے شاید یہ چوتھے نمبر پر ہی رہے زیادہ سے زیادہ آمدن کرنے والی فلم کے لحاظ سے۔ فلم دھرندھر کے بزنس کے بعد چلیں اب فلم پر بات کرتے ہیں۔ فلم دھرندھر خود کو جاسوسی، ایک منظم جرائم اور جنوبی ایشیا کی پاور پالیٹکس کے سنگم پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اس میں یہ انڈیا پاکستان کی فرکشن، ان کا ٹیررزم اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ہاں اپنے پلانٹ کرتے ہیں ایجنٹس، یہ اس کی ایک کہانی بنتی ہے۔ تو اس فلم کی کہانی حمزہ علی مزاری کے گرد گھومتی ہے، جو انڈین انٹیلیجنس کا ایک تربیت یافتہ آپریٹو ہے، اور جسے کراچی کے حساس اور پرتشدد علاقے لیاری کے انڈر ورلڈ میں بھیجا جاتا ہے۔ فلمی بیانیے کے مطابق لیاری کو سرحد پار دہشت گردی کے ایک وسیع نیٹ ورک کا حصہ دکھایا جاتا ہے، یعنی ٹرانس نیشنل ہے یہ نیٹ ورک، یعنی ایک ایسا مرکز جو پاکستان، انڈیا اور خطے کی سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ فلم کے آغاز میں یہ وضاحت دی جاتی ہے کہ یہ کہانی محض حقیقی واقعات سے متاثر ہے، مگر در حقیقت اس کی ڈرامائی طاقت معروف سیاسی، تاریخی اور حقیقی شخصیات اور حل طلب جو تنازعات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، انریزالوڈ ایشوز جو ہیں، وہ ان کے گرد گھومتی ہے، جنہیں ایک فرضی مگر نظریاتی طور پر واضح بیانیے میں دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی لوکال حقیقی ہے، کچھ کیریکٹرز بھی حقیقی ہیں، اور کچھ کیریکٹرز کی ایک ڈمی نام کے ساتھ رکھی گئی ہے، اور کچھ بالکل فکشنل کیریکٹرز ہیں۔ تو حقیقت اور فکشن کے اس امتزاج نے دھرندھر کو ایک ایسی فلم بنا دیا جو بیک وقت ایک تکنیکی طور پر مضبوط بلاک بسٹر بھی ہے اور ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے۔ آپ اسی سیاسی بیانیے کو ہر فریق اپنے اپنے لحاظ سے دیکھے گا۔ انڈیا والے اس کو ایک اپنا پولیٹیکل نیریٹو کہیں گے، پاکستان میں اس کو ایک پروپیگنڈا کہا جائے گا۔
تو یہ محض تفریح نہیں بلکہ طاقت کے اظہار کا ایک کلچرل ویپن یعنی ثقافتی ہتھیار بھی ہے۔ کہانی کا آغاز 1999 کے اس واقعے سے ہوتا ہے جب ایک انڈین مسافر طیارہ اغوا ہو کر افغانستان کے شہر قندھار کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا۔ وہاں ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں اغوا کا خاتمہ تو ہوا، مگر اس کی قیمت انڈیا کو 3 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کی صورت میں ادا کرنی پڑی، جن میں مسعود اظہر بھی شامل تھا، جو بعد میں ایک شدت پسند تنظیم جیش محمد کا سربراہ بنتے ہیں۔ اور ایک کردار لندن اسکول آف اکنامکس کا گریجویٹ عمر شیخ بھی ہے، جو بعد میں امریکی صحافی ڈینیل پر کا اس پر الزام لگتا ہے کہ اس کا سر قلم کیا تھا۔ فلم میں اغوا کاروں سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کی قیادت انڈین انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ اجے سنیال کرتے ہیں، جنہیں واضح طور پر انڈیا کے موجودہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجت دوول اس طرح دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ انڈیا کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی بحران سمجھا جاتا ہے، مگر فلم اس ناکامی کو مہارت سے ایک ہیروئک فیصلے میں بدل دیتی ہے اور انٹیلیجنس چیف کو قومی محافظ یعنی نیشنل سیکیورٹی کے ایک صحیح سپاہی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو یہ منظر نگاری ایک دلچسپ تقابل بھی پیدا کرتی ہے، خاص طور پر پاکستان کی ISI کے سابق سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی حالیہ سزا کے پس منظر میں، جنہیں 2021 میں کابل میں طالبان کی فتح کے دوران ایک طاقتور اور کامیاب کردار کے طور پر دکھایا گیا تھا جب کابل کو طالبان نے فتح کر لیا تھا، مگر آج وہ پاکستان میں 14 سال قید کی سزا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی انٹیلیجنس چیف اجے سنیال کے منصوبے کے مطابق حمزہ علی مزاری کو لیاری کی گینگ وار میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ انڈین شہری ہے لیکن یہ حمزہ علی مزاری بن کر جاتا ہے، پاکستان آتا ہے۔ اس مشن کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی جاتی ہے کہ جو لیاری کو کنٹرول کرے گا وہ کراچی کو کنٹرول کرے گا، اور جو کراچی کو کنٹرول کرے گا وہ پاکستان کو کنٹرول کرے گا۔ اس مفروضے کا پہلا حصہ تو بذات خود مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے، اور اگر دوسرے حصے کو مان بھی لیا جائے تو فلم میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM، جو ایک زمانے میں کراچی کی سب سے طاقتور سیاسی قوت سمجھی جاتی تھی اور شاید اب بھی ہے، اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر فلم دھرندر کی کہانی اور کرداروں کو بڑی لینڈسکیپ پر رکھ کر دیکھا جائے تو ISI کے انتہا پسند مذہبی گروہوں سے گہرے تعلقات انڈیا کے خلاف تشدد کا نیکسس دکھاتے ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کو زہر دے کر ہلاک کرنے کا ایک منظر بھی بہت علامتی حیثیت رکھتا ہے، جس کا مطلب سیکیورٹی ایجنسیز کو انتہائی شفاف دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا واقعہ میرے علم میں کہیں نہیں ہے کہ کبھی بلوچستان میں اس طرح بڑی سطح پر زہر دیا گیا ہو بچوں کو۔ لیاری کے بلوچ کرمنلز کو بلوچستان کے علیحدگی پسند گروہوں کا ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں پیپلز عوامی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پاور پالیٹکس کا کھیل کھیلنے والی میکیویلین سیاسی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے، مگر پاکستان کی کسی اور بڑی سیاسی جماعت، خاص کر مسلم لیگ نواز شریف گروپ اور MQM کا اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے۔ صرف ایک سین میں عمران خان اور اس کی PTI کا ایک جھلک نظر آتی ہے، ڈائلاگ کوئی نہیں ہے۔ تو کہانی ایک موڑ پر اس وقت آتی ہے جب حمزہ علی مزاری لیاری کے ایک بڑے گینگ لیڈر رحمان ڈکیت کا ایک اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو واضح طور پر حقیقی دنیا کے رحمان ڈکیت پر مبنی ایک کردار ہے۔ گینگ میں شامل ہونے کے بعد حمزہ رحمان کے لیے ایسی حکمت عملی ترتیب دیتا ہے جس کے ذریعے لیاری کو مقامی حریفوں سے پاک کیا جا سکے۔ ابتدا میں یہ عروج بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے، مگر حالات اس وقت بدلتے ہیں جب رحمان ڈکیت، جو خود اپنے آپ کو اب رحمان بلوچ کہلوانا شروع کر دیتا ہے تاکہ ایک باعزت شخص شناخت بنا کر وہ الیکشن لڑے، اور وہ اس کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ فیصلہ مقامی پیپلز عوامی پارٹی کے طاقتور رہنما جمیل جمالی کے لیے ایک براہ راست سیاسی خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اس علاقے کا نمائندہ ہے، الیکٹڈ، جو حقیقی دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ نبیل گبول کی طرح کا ایک کردار نظر آتا ہے۔ جواباً جمالی جو ہے، جب رحمان بلوچ کو دیکھتے کہ یہ اس کے سامنے ایک سیاسی قوت بن رہا ہے، تو پھر جواباً جمالی جو ہے، جمیل جمالی، یہ ایک بدنام پولیس افسر SP چودھری اسلم کو دوبارہ منظر عام پر لاتا ہے، اس کو پوسٹنگ دلواتا ہے تاکہ رحمان بلوچ کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکا جا سکے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ایک پرانی مخامست ہے۔
انہی واقعات کے دوران جمالی کی بیٹی یالینا جمالی اور حمزہ علی مزاری کے درمیان ایک رومانوی تعلق بھی دکھایا جاتا ہے، جو فلم میں ایک علیحدہ مگر نہایت معنی خیز ذیلی بیانیہ بن جاتا ہے، جس پر میں ذرا آگے چل کر اشارتاً بات ضرور کروں گا۔ جو ان افواہوں سے آگاہ ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو فلم کا اصل دھرندر یعنی طاقتور یا ناقابل تسخیر کردار اس مقام پر پوری طرح سامنے آتا ہے، یعنی حمزہ علی عباسی جب وہ جمالی سے خفیہ معاہدہ کرتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اسے لیاری کا گینگ لیڈر تسلیم کر لیا جائے تو رحمان بلوچ کو پولیس کے ایک جعلی مقابلے میں مروا دے گا، ان کے حوالے کر دے گا کسی طرح، جسے ایس پی چودھری اسلم مارے گا۔ اس معاہدے کے بعد لیاری کی انڈر ورلڈ سیاست مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ رحمان بلوچ کی موت کے بعد فلمی منطق کے مطابق حمزہ علی مزاری لیاری کا سب سے طاقتور کردار بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر فلم ختم ہوتی ہے۔ حقیقت میں اگرچہ رحمان ڈکیت واقعی چودھری اسلم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، یہ حقیقت ہے، مگر حمزہ علی مزاری جیسا کوئی کردار کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ایک فکشنل کردار جو ہے، یہ ڈائریکٹر نے یا فلم سٹوری رائٹر نے اپنی طرف سے انٹروڈیوس کرا ہے تاکہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو آپریشنز ہیں ان کو گلوریفائی کیا جا سکے۔ اس طرح فلم کا مرکزی کردار مکمل طور پر فکشنل ہے، مگر اسے ایک حقیقی اور حساس جغرافیائی اور سیاسی ماحول میں رکھا گیا ہے۔ لیاری ہے، وہ پاکستان آیا ہے، اور جو یہ دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہیں وہی اسے کرتے دکھایا گیا ہے حمزہ علی عباسی کو۔ تو تکنیکی اعتبار سے دھرندر موجودہ بالی ووڈ کی صنعتی خود اعتمادی کا ایک نمائندہ بھی بنتی ہے۔ کیمرہ کبھی کراچی کے تنگ اور گھٹن زدہ محلوں میں گھومتا ہے اور کبھی انٹیلیجنس دفاتر کے صاف ستھرے کمروں میں، بہرو کمرے جو ہوتے ہیں۔ اور فلم دھرندر میں دکھایا گیا کہ لیاری پاکستان کے شہر کراچی کے اصل علاقے لیاری میں نہیں فلمایا گیا ہے۔ فلم کے لیے لیاری کا پورا شہری ماحول کا جو ہے ماڈل، وہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ایک بڑے سیٹ پر بنایا گیا تھا۔ اعلیٰ معیار کی ایڈیٹنگ مجموعی طور پر کہانی کو معنی خیز انداز میں رواں رکھتی ہے، مگر بعض موقعوں پر فلم غیر ضروری طوالت یا طویل ایکشن مناظر اور مبالغہ آرائی یا مبالغہ آمیز تشدد کا شکار ہو جاتی ہے، جو سنسنی تو پیدا کرتے، کیونکہ شاید ہمارے ماحول میں لمبی لڑائی دیر تک چلنا، مولا جٹ سٹائل چلنا جو وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے، مگر جو فلم کا ایک تناؤ جو ہوتا ہے، کیا کہہ لیں کہ ایک جو سٹریس جو بنایا جاتا ہے وہ کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ پھر مبالغہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ مذاق سا بننے لگتا ہے۔ تو پس منظر میں بجنے والی موسیقی اور گانے اچھے ہیں، مگر محض ایک انڈین فلم سازی کے مسالہ فارمولے کا حصہ لگتے ہیں، جو اکثر ہندی فلموں کی ایک عام کمزوری یا ضرورت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس فلم میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ ہم لوگ ویسے اس فلم کو پروپیگنڈا مووی کہہ رہے ہیں، اور پاکستان میں خاص طور پہ، لیکن اسی فلم کے چند ایک گانے پاکستان کی آج کل کی بڑی بڑی شادیوں میں گائے بھی جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عام لوگ، عام عورتیں گا رہی ہیں، بلکہ بڑی خاص خاندان کی فیملیز کی عورتیں بھی گا رہی ہیں، جس کی پوری دنیا میں تشہیر بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال لگتا ہے کہ ہدایت کار آدتیہ دھر نے فارمولا فلم کے تمام جو باکسز ہوتے ہیں ان کو ٹک کر رہے تھے کہ اس میں گانا بھی ہے، اس میں ڈانس بھی ہے، اس میں لمبی لڑائی بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں غیرت بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے، تو اس چکر میں اس نے یہ گانے بھی ضرورت سے زیادہ ڈال دیے۔ آدتیہ ویسے بی جے پی کے باقاعدہ رکن تو نہیں ہیں، یعنی جو فلم کے ڈائریکٹر ہیں، لیکن ان کی فلمیں اس حکومت کے بیانیوں سے واضح طور پر ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ جو بھی بی جے پی کا ایجنڈا ہے وہ اس ایجنڈے کو لے کے ساتھ چلتے اپنی فلم کے اندر، یعنی بغیر کہے وہ بی جے پی کی ایک سیاسی ایجنڈے کو ایک کلچرل فارم میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی فلم اڑی، سرجیکل سٹرائک اور آرٹیکل 370 جیسی فلموں میں حکومتی اقدامات کو ڈرامائی شکل دیتی ہے، جسے وزیر اعظم مودی نے بھی سراہا تھا۔ یوں ان کی تخلیقات بی جے پی کے سرکاری نقطۂ نظر کی مضبوط ترجمانی کرتی ہے بغیر اعلان کیے، لیکن سامعین یا ناظرین سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال حمزہ علی مزاری کا کردار اگرچہ فرضی ہے، مگر اس کی شخصیت واضح طور پر انڈیا کے موجودہ قومی سلامتی کے نظام کے پبلک امیج سے مشابہت رکھتی ہے، یعنی وہاں کی را یا جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز انڈیا کی، وہ جس طرح اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ فلم اسی کو ہی تقویت دیتی ہے۔
اس کی خاموش اتھارٹی، صبر آزما منصوبہ بندی اور ریاستی اداروں پر غیر متزلزل یقین اجت دوول جیسے کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ باقی ایک بہت زیادہ اس پہ جو مبالغہ، جس پہ انڈیا میں بہت تنقید ہوئی ہے اس فلم کے اوپر، کہ اس نے تمام مودی کے علاوہ جتنے پرانے لیڈرز گزرے ہیں یا وزیر اعظم گزرے ان سب کو ایک مشکوک قومیت پسند کہا ہے، جبکہ مودی کو اصل ہیرو، انڈیا کا ایک اصل لیڈر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیاری کے گینگ لیڈر حقیقی شخصیات جیسے رحمان ڈکیت ہے اور عزیر بلوچ ہے، ان کے امتزاج سے بنائے گئے ہیں، جنہیں مقامی پیچیدگیوں سے کاٹ کر زیادہ تر سیکیورٹی ایجنڈے کے آلے کے طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی یہ سب کے سب جو ہیں ان کی اپنی کوئی سیاست نہیں تھی، بلکہ یہ ISI یا کسی ادارے کے لیے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ اسلحہ بھی سپلائی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ فائٹرز بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ جمیل جمالی کا کردار، جو نبیل گبول جیسے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے مشابہت رکھتا ہے، جو لیاری کی سیاست میں گینگ وار یا پولیس اور ووٹرز کے درمیان توازن قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح عاطف علی زرواری کا کردار واضح طور پر آصف علی زرداری کی طرف اشارہ کرتا ہے، تاہم فلم براہ راست آصف علی زرداری کا نام لینے سے گریز کرتی ہے۔ چودھری اسلم واحد حقیقی کردار ہے جسے براہ راست دکھایا گیا اور اس کے نام سے دکھایا گیا ہے، مگر فلم ان کے اقدامات کے سیاسی نتائج، خصوصاً نقیب اللہ محسود کے قتل اور اس کے نتیجے میں ابھرنے والی پشتون تحفظ موومنٹ کو محض پس منظر میں رکھتی ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں جب حمزہ علی مزاری کا رومانوی تعلق یالینا جمالی سے دکھایا گیا ہے تو یہ ایک لحاظ سے ان افواہوں کی بھی یاد دلاتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نقیب اللہ محسود کو SP چودھری اسلم نے غالباً اس رومانس کی وجہ سے جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا۔ نقیب اللہ محسود کے اس رومانوی تعلق کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی ہے، لیکن فلم میں فکشنل کردار حمزہ علی مزاری کا ایک بڑے سیاستدان کی بیٹی سے رومانوی تعلق واضح طور پر پیش کیا گیا ہے، جو اس زمانے کی افواہوں سے ہم آہنگ لگتا ہے۔ اگرچہ دھرندر تکنیکی طور پر ایک مضبوط اور کامیاب بلاک بسٹر فلم ہے، مگر اس کی اصل اہمیت صرف تفریح تک محدود نہیں ہے۔ یہ وہ فلم ہے جہاں کہانی گھڑنے کا عمل خود طاقت کے اظہار میں بدل جاتا ہے اور فکشن کو اس انداز میں برتا جاتا ہے کہ وہ حقیقت محسوس ہونے لگے۔ یہ محض جاسوس ہو، جرائم پیشہ گروہوں اور خفیہ سازشوں کی داستان نہیں، بلکہ دراصل اس بنیادی سوال سے مکالمہ ہے کہ تاریخ بیان کرنے کا حق کس کے پاس ہوتا ہے، کون اپنے بیانی کو غالب بناتا ہے، یعنی اس کو غالب کرتا ہے دوسروں پر، اور سینما کس طرح بیانی کو اتنا مؤثر اور قابل یقین بنا دیتا ہے کہ اس پر اسکرین کی کئی فلم آہستہ آہستہ اجتماعی شعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلم ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے سوالات ایک ناظر کے ذہن میں دیر تک گونجتے رہتے ہیں اور یہ فلم اپنا اثر برقرار رکھتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔